کے کہنے پر موسیٰ نے اپنی چھڑی سے سمندر کے 2 حصے کر دیے اور اس کے بیچ میں سے نکل گیا۔ جب فرعون اسی راستے موسیٰ کے پیچھے جا رہا تھا تو سمندر اپنی جگہ پر واپس آ گیا۔ ڈوبنے سے پہلے فرعون نے اللہ کے آگے توبہ کی اور مسلمان ہونا چاہا، لیکن کلمہ پورا ہونے سے پہلے جبرائیل نے اس کے منہ میں کیچڑ بھر دیا اور فرعون مسلم بنے بغیر ڈوب کر مر گیا۔ سورہ یونس آیت 90۔ اس آیت میں لا الہ الا اللہ اور وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ لفظ آتے ہیں، مطلب کوئی خدا نہیں ہے اللہ کے سوا اور میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس آیت میں قریب 3300 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، پھر بھی فرعون کو عربی زبان میں کلمہ پڑھایا جا رہا ہے اور مسلمان بنایا جا رہا ہے، جبکہ عربی بھاشا کو وجود میں آئے ابھی 2000 سال نہیں ہوئے۔ مسلمان لفظ 1400 سال پہلے وجود میں آیا۔ قرآن اب باری ہے جعفر ایریٹک کو ایکسپوز کرنے کا۔ جعفر ایریٹک کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن جو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہے۔ کیا جاہل جیسا بات کرتا ہے تو؟ خود کو لاجیکل پرسن دعویٰ کرتا ہے اور بات کرتا ہے پورا لاجیکل، اور تو جاہل ہے، صحیح میں تو جاہل ہے۔ جو لوگ خود کے ایتھسٹ بولتا ہے، کیا ہے اس کے پاس؟ نہ کچھ مورل ہے، نہ اس کا کچھ بیس ہے، بیس لیس۔ اب آئیے زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے، ویڈیو کو زیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے، ہم لوگ شارٹ میں اس کو ایکسپوز کرتے ہیں، اس کا یہ دعویٰ بریک ڈاؤن کرتے ہیں۔ جعفر ایریٹک نے فرعون کا واقعہ کے بارے میں بولا جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ جعفر ایریٹک کا یہ کہنا ہے کہ فرعون جب سمندر میں ڈوب رہا تھا تب فرعون نے اسلام قبول کیا، تو اس نے کلمہ پڑھا، تو وہ اس کا لینگویج تو عربک نہیں تھا، تو قرآن میں کیوں اس کو عربک میں بیان کیا گیا؟ کیا جاہل، چھوٹا سا لاجک تجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے اور تو لوگوں کو لاجک سکھانے میں لگا ہوا ہے۔ آئیے میں آپ کو چھوٹا سا ایک مثال دیتا ہوں، یہ بات آپ کے سامنے پورا کلیئر ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر انڈیا میں رہنے والا کوئی شخص کے بارے میں اگر میں امریکہ میں جا کے بات کروں تو میں کون سا لینگویج میں بات کروں گا؟ انڈین لینگویج ہندی ہے، اور انڈیا میں رہنے والا جو شخص اس کا مدر ٹنگ وہ بھی ہندی ہے۔ اب اس کا کچھ واقعہ میں امریکہ میں جا کے بولوں تاکہ امریکن لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے، تو وہاں پر میں کون سا لینگویج میں بات کروں گا؟ ہندی میں یا پھر انگلش میں؟ تو سمپل سا جواب یہ ہے، وہاں پر جا کے ہم لوگ انگلش میں بات کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ امریکن لوگوں کو ہندی سمجھ میں نہیں آتا ہے، امریکن لوگوں کو انگلش سمجھ میں آتا ہے، وہ لوگ اس شخص کا واقعہ انگلش میں اچھے سے سمجھ لے گا۔ ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ قرآن جو کہ عرب میں نازل ہوا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالی فرعون کے بارے میں جب بیان کر رہے ہیں قرآن میں، تب وہ عربک میں اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ عرب میں رہنے والا جو ہے اس کو یہ اچھے سے سمجھ میں آئے۔ اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ فرعون کا جو لینگویج تھا اسی میں فرعون کا واقعہ کو بیان کرنا ہے۔ فرعون نے کیا بولا تھا اس کو اس کے لینگویج میں یہاں پر بولنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ عرب لوگوں کو یہ اچھے سے سمجھ میں آئے، نہ کہ مصر لوگوں کو۔ تو یہ چھوٹا سا لاجک جعفر ایریٹک کو سمجھ میں نہیں آیا، اور وہ خود کو بڑے لاجیکل دعویٰ کرتے ہیں۔ جاہل گوار جس کے پاس اسلام کا تھوڑا سا بھی نالج نہیں ہے، تھوڑا سا بھی علم نہیں ہے، قرآن صحیح سے نہیں پڑھ پاتا، حدیث کا کچھ معلومات نہیں ہے، اور وہ آیا ہے اسلام کے بارے میں بولنے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اس جاہلوں کو عالم سمجھ لیتے ہیں اور اس سے لوگ اسلام کا علم حاصل کرنے لگتا ہے، تب جا کے وہ لوگ گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہے انسان کے صورت میں شیطان، یہ کیا تم کو حق کے راستے میں لے کے آئے گا؟ یہ تو تم کو لے کر خود بھی جہنم میں جائے گا، تم کو بھی لے کے جائے گا۔ اس لیے اگر اسلام کو جاننا ہے تو جاؤ اسلامک اسکالر کے پاس۔ اگر اسلام کو جاننا ہے سب سے پہلے تم کو قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کے بعد اس کا تفسیر پڑھو، اس کا ایکسپلینیشن پڑھو، اس کے بعد آؤ حدیث کی طرف۔ حدیث میں بخاری، مسلم، صحیح حدیث، اوتھینٹک حدیث پڑھو۔ اگر کہیں پہ سوال آئے اس کو جا کے جعفر ایریٹک کے پاس مت لے کے جاؤ، اس کو سمیر کے پاس مت لے کے جاؤ، اس کو لے کے جاؤ ایسے لوگوں کے پاس جن کو اسلام کا علم ہے، عالموں کے پاس لے کے جاؤ جو قرآن اور حدیث کا علم رکھتے ہیں۔ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کسی کا بھی لکھا ہوا نہیں ہے، اس لیے قرآن میں کئی طریقے کا چیلنجز ہیں جو کہ ہم انسانوں کے لیے ہیں۔ صرف انسانوں کے لیے چیلنجز نہیں ہیں، جنتوں کے لیے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے قرآن۔ آج تک کسی نے بھی بڑے بڑے ہستی آ کے چلے گئے، قرآن کو جھوٹا نہیں ثابت کر پایا۔ قرآن جو کہ حق ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 2،
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ حق ہے، یہ متقی کے لیے صحیح راستہ دکھانے والا ہے۔